یہ واقعہ ہے چوتھے خلیفہ عثمانی خلیفہ اور ایک گمنام شخص کا۔ ایک رات وہ اپنے سپاہی کے ساتھ گشت پر تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص گلی کے کونے میں مڑا پڑا ہے اور لوگ اس کے پاس سے بے نیازی سے گزر رہے ہیں، کوئی اسے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا۔ سلطان نے ایک راہگیر سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور لوگ اس کا جنازہ کیوں نہیں اٹھا رہے؟ لوگوں نے نفرت سے جواب دیا، اے اجنبی، یہ اس شہر کا سب سے گناہگار اور بدکردار شخص تھا۔ یہ شرابی تھا اور بدکار عورتوں کے پاس جاتا تھا، اس لیے کوئی اس کی میت کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کر رہا۔ سلطان کو بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ چاہے یہ جیسا بھی تھا ہے تو کلمہ گو مسلمان۔ سلطان نے اپنے سپاہی کی مدد سے اس کی میت اٹھائی اور اس کے گھر پہنچا دی۔ جب اس کی بیوی نے شوہر کی لاش دیکھی تو دھاڑے مار کر رونے لگی اور کہا، اے میرے شوہر، میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا بہت بڑا ولی تھا۔ بیوی نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، لوگ اسے وہی دیکھتے تھے جو وہ دکھاتا تھا۔ میرا شوہر روزانہ رات کو شراب کی دکان پر جاتا اور جتنی ہو سکے شراب خرید کر گھر لاتا اور اسے نالی میں بہا دیتا۔ وہ کہتا، شکر ہے آج اتنے مسلمانوں کا گناہ میں نے کم کر دیا۔ پھر وہ کسی بدکار عورت کے پاس جاتا، اسے پوری رات کی اجرت دیتا اور کہتا کہ اپنا دروازہ اندر سے بند کر لو، آج کوئی گناہگار تمہارے پاس نہ آئے گا۔ وہ گھر آ کر کہتا، الحمدللہ، آج عورت کی عزت اور کئی نوجوانوں کا ایمان محفوظ رہا۔ بیوی نے مزید کہا، میں اسے کہتی تھی کہ جب تم مرو گے تو لوگ تمہیں برا ہی سمجھیں گے اور کوئی تمہارا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ تو وہ مسکرا کر کہتا، پریشان نہ ہو، میرا جنازہ وقت کا سلطان، بڑے بڑے علماء اور اللہ کے ولی پڑھیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ظاہر پر فیصلہ نہ کریں۔ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اس کے ایمان کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ خاموش نیکی وہ نیکی جو اللہ اور اس کے نبی کو پسند ہے، بندے کے درمیان میں چھپی رہے، اللہ کو بہت پسند ہے۔ بدگمانی سے بچیں، دوسروں کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اگر میری کہانی اچھی لگی ہے تو لائک، فالو، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں اور اسے آگے بھی پھیلائیں۔